بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام پردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے گھر کے اندر پردہ کرنے کا طریقہ۔ گھروں میں بعض اوقات کسی بچی کی شادی ہوتی ہے اور وہ سسرال جاتی ہے تو سسرال والے مردوں سے پردے کا حکم اور پردہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نامحرم عورتوں کے پاس مت جایا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورت کے سسرال کے مردوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سسرالی رشتہ دار تو موت ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو سب سے زیادہ قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سسرال کے مردوں کو موت سے تشبیہ دی۔ مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے جیٹ، دیور، نندوئی وغیرہ سے اور اسی طرح سسرال کے دوسرے مردوں سے گہرا پردہ کرے۔ یوں تو ہر نامحرم سے پردہ کرنا لازم ہے، لیکن یہ جو رشتہ دار ہیں ان کے سامنے آنے سے اسی طرح بچنا ضروری ہے، جیسے موت سے بچنے کو ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ یہ لوگ برے ہیں یا شریعت نے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عام طور پہ اپنا سمجھ کر بلا لیا جاتا ہے اور بلا تکلف جیٹ، دیور، شوہر کے عزیز و اقارب وہ گھروں کے اندر آتے جاتے ہیں اور بہت زیادہ گھل مل جاتے ہیں، ہنسی دل لگی تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں، اور شوہر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، ان سے کیا روک ٹوک۔ لیکن خدا نخواستہ اس طرح گھروں کے اندر اجنبی افراد کا، غیر محرم کا، نامحرموں کا گل مل جانا، ہنسی دل لگی وغیرہ کرنا، تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ اجنبی مردوں پہ، اجنبی عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، بد نظری ہوتی ہے، اور شوہر کبھی گھر میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے خدا نخواستہ اس میں گناہ کا جو موقع ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سسرالی رشتہ دار جو ہیں یہ موت ہیں۔ تو ایک خاتون کو اپنے دیور کے ساتھ، اپنے جیٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ بے تکلفی سے اور زیادہ میل جول سے اس سے شریعت نے روکا۔ پردہ جو ہے یہ عورت کا حق شرعی ہے، شوہر کا حق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر جس سے پردہ کرائے اس سے پردہ کرنا ضروری، اور جس کے سامنے آنے کو شوہر کہے اس کے سامنے آنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ کسی بھی نامحرم کے سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور خلاف شرع بات کے اندر شوہر کی اجازت اور اس کے حکم، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے ایک واعظ میں فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پردہ نہ کرنے سے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، کہ الحمدللہ ہماری گھر کی خواتین وہ بڑی نیک ہیں، بیٹیاں، بہنیں، بہویں وہ بہت نیک ہیں، بہت شریف ہیں، ان کی آنکھ کے اندر حیا ہے، ان کی آنکھ میں برائی آ ہی نہیں سکتی۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور دوسرے قریبی رشتہ دار، چچا زاد، پھوپھی زاد وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں تو یہ بہت زیادہ شریف ہیں، اس میں برائی کا کوئی تصور ان کے ہاں ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چونکہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن نے جو پردے کا حکم دیا وہ ان خواتین کو دیا جو مومنوں کی مائیں ہیں، اور کائنات کی سب سے زیادہ پاک خواتین، سب سے زیادہ پاک دامن خواتین تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اس موقع پہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا
تو انہوں نے یہی بات کہی کہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کروایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے لیے کسی ایسی خاتون کا انتخاب کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے تو اپنے پیارے محبوب کے لیے، اپنے حبیب کے لیے کائنات کی سب سے زیادہ جو پاکیزہ خواتین تھیں ان کا انتخاب کیا. تو جب قرآن نے ان کو حکم دیا تو لہٰذا پاک سے پاک خاتون ہو، لیکن پردہ کرنا یہ قرآن کا حکم ہے اور ان کے لیے لازم اور ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مشترکہ فیملی سسٹم ہے اس میں پردے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جہاں محرم اور نامحرم رشتہ دار، دیور جیٹ وغیرہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور اسی وجہ سے نامحرم رشتہ دار وہ گھر میں آتے جاتے رہتے ہوں، تو ایسے حالات میں خواتین جو ہیں انہیں زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، بے پردگی کے مواقع سے بچنا چاہیے، لباس میں احتیاط کرنا چاہیے اور خاص طور پہ سر پہ دوپٹہ رکھنے کا ہر وقت اہتمام کرنا چاہیے. اور مردوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ گھر میں آئیں تو کسی بھی طریقے سے، یعنی وہ کھنکار کر یا پاؤں کی آہٹ کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے وہ خواتین کو متوجہ کریں تاکہ خواتین جو ہیں وہ اپنے پردے کا اہتمام کر لیں. تو علماء نے لکھا ہے اگر ایسے مشترکہ فیملی سسٹم ہے تو اس میں اگر کوئی خاتون وہ پردہ کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ جس وقت بھی اگر خدا نخواستہ کوئی غیر محرم مرد آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رخ کو دوسری طرف کر لے. اگر رخ دوسری طرف نہ کر سکی تو کم از کم سر سے دوپٹہ وہ تھوڑا سرکا کر چہرے پہ لٹکائیں اور شدید ضرورت کے بغیر غیر محرم سے بات چیت نہ کریں. بوقت ضرورت، بقدر ضرورت ان سے بات کرنی، ان کی خیریت پوچھنا وہ بھی جائز ہے، ان کو کھانا دینا اس کی بھی اجازت ہے اور ان سے گھر کی ضرورت کی چیزیں منگوانا اس کی بھی اجازت ہے. لیکن غیر محرم کے ساتھ بے حجابانہ، بے تکلفی کی باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. اور اگر ان احتیاطوں کے باوجود اگر کبھی اچانک کسی مرد کی غیر محرم عورت پہ نظر پڑے یا غیر محرم عورت کی کسی مرد پہ، اجنبی مرد پہ نظر پڑے تو علماء نے لکھا ہے وہ معاف ہے. اور اسی طرح باہر سے آنے جانے والے جو رشتہ دار ہیں تو ان سے علماء نے لکھا ہے پردے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر والے مردوں کو چاہیے کہ جتنے بھی یہ کزنز ہیں، چاہے وہ بیوی کے رشتہ دار ہیں یا شوہر کے چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے الگ بیٹھک وغیرہ اس میں ان کو بٹھانا چاہیے. خواتین کے ساتھ اندر جائیں لیکن مرد وہ باہر ہی ہوں، اس میں یہ خواتین کے لیے پردہ کرنا وہ آسان ہوگا. اور اگر وہ ان کو بیٹھک میں نہیں بٹھا سکتے تو اگر اندر ہی لاتے ہیں تو پھر بجائے وہ برآمدے کے ان کو الگ کسی کمرے میں بٹھا دیں اور گھر کی کوئی بڑی مستورات ہیں اگر وہ ان کے سامنے آتی ہیں سلام کے لیے آ جائیں، لیکن باقی جو مستورات ہیں ان کے لیے آنا بھی درست نہیں ہے اور نہ ان کو مجبور کیا جائے کہ آپ بھی آ کر سلام کریں. مرد جو ہیں ان کو مردانہ کمروں میں بٹھایا جائے. اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بعض مرد وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ خواتین ہم سے پردہ کریں، لیکن جب خواتین پردہ نہیں کرتی، حالانکہ پردہ وہ عورت پر فرض ہے، مرد پر فرض نہیں ہے. لیکن اگر ایسے کوئی مرد وہ کسی اپنے رشتہ داروں کے گھر جائے اور وہاں ان کے ہاں پردے کا اہتمام نہ ہو، اب خواتین وہ بے پردہ اس کے سامنے آ جائیں، سلام کریں یا حال احوال پوچھیں، تو اس میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی نظر نیچی رکھے اور بلا ضرورت غیر محرم عورت سے بات نہ کرے. اور اس میں یعنی ایک تو ایسے موقع پر پردے کی اہمیت جو ہے اسے بھی بیان کرے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اپنا جو تبلیغ کا فریضہ ہے وہ یہ ادا کر لے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ان عورتوں کو بھی اس پہ یعنی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اور آئندہ کے لیے ان گھروں میں جو آمد و رفت ہے تو اس میں بھی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ غیر محرم جو عورتیں وہ اس کے سامنے نہیں آئیں گی.